اللہ ہمیں حقیقی عشق عطا فرمائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اس کی اتباع کی۔ ہمارے مجالس کا اور ذکر اذکار کا مقصد نیت کر کے بیٹھے کرو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ امت بدنیت نہیں ہے، بے نیت ہے۔ Bluetooth mode. نیتوں کے ساتھ عمل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے اور اثرات متاثر ہوتے ہیں۔ تو ذکر میں بھی اللہ کی محبت اور نور حاصل کرنے کی نیت کی جائے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ مجلس کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی محبت اور نور ہمیں حاصل ہو جائے، اور نور ہی سے ساری چیزیں جو ہے اللہ پاک رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہدایت کا نور جو ہے وہ پھر ساری چیزوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ جی، صحابہ کرام کی محبت کے واقعات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے، کتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کو مدد شامل حال تھی، اور اللہ پاک کی کس طرح کے ساتھ معاملہ تھا۔ تو میں نے اس کو اس شعر میں جی کہ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا حاصل، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہ تھی درد دل کی یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ تو عشق جو ہے نا وہ بڑے مقاصد میں سے ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی پوچھے کہ ایک لفظ مجھے اسلام سمجھائے جائے تو وہ عشق کہتی۔ عشاق کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، بڑے شان والے ہوتے ہیں عشاق، انہی سے اللہ پاک پھر آگے دین کی اور اس کی آگے بڑھاتے ہیں۔ تو دوستو، اس سب کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور اسی کی اپنے اکابرین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے۔ پھر عشق کی جو قسمیں ہیں، جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا کہ عشاق کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ تو عاشق ہوتے کہ اپنے عشق کو چرچے ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے رہتے، اور سہ نشانے عاشقوں کی کچھ نشانے بزرگ بتائے، شب بیداری، بے قراری، آہ کرد، کہ وہ اللہ پاک ان کو خاص اوقات میں ان کو اٹھ کے مناجات کرنے کے لیے توفیق عطا کرتے۔ بے قرار ہوتے ہیں جی اس وقت کے لیے جب اللہ کے دربار میں حاضری یا ادھر سے دستک ہوتی ہے کہ پہلے آسمان پہ آ کے دستک دیتے ہیں جی کہ حال میں مستدرک کوئی روزی کی تنگی کے لیے مجھ سے دعا مانگنے والا ہے، حال میں مستغفر کوئی اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنے والا ہے۔ تو یہ عشاق اس وقت کے لیے بے قرار ہوتے، شب بیداری، بے قراری، آہ کرد، رنگ زرد، آہ زاری، جو وہی ٹنکے کی چوٹ میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے حضرت مولانا ارشد صاحب رحمہ اللہ ایک ان سے چیخ کی آواز نکلتی، اللہ کہتے تھے تو کیا جب بندہ حضرت کی دعاؤں کی برکت سے حرمین پہنچا اور انہی کی وہ تھا تعلیمات اور ان کی جوتیوں کا فیض تھا کہ ہمیں الحمدللہ حرمین کی ظاہری بھی اور باطنی بھی خدمات میں اللہ پاک نے وافر حصہ عطا کیا۔ مغرب کی نماز میں نے رکن یمانی اور اس وقت پہلی صف جو ہے تقریباً ایسی بن جاتی تھی،
امام مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، وہ دائرے میں جو آتے تھے، وہاں میں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس سے پہلے ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی خدمت میرے لے، انہوں نے بہت لمبی چوڑی کتابوں کی ایک فہرست دے دی۔ میں خود بھی اتنا واقف نہیں تھا حرم میں، اور اس کے نئے میری آمد ہوئی یہ کتابیں۔ اب میں خود ہی ان سے کہہ چکا تھا تو فکر مند بیٹھا تھا، اور دعا کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک ہندوستان کے قاری صاحب تھے، وہ میرے پاس اللہ پاک نے ان کو بھیجا کہ انجینئر صاحب خفا بیٹھے، کیا بات ہے؟ تو میں نے ان کو کہا، چونکہ وہ پرانے آدمی تھے، کہ یہ کتابیں مجھے کہاں سے ملیں گی؟ انہوں نے کہا آپ کو میں ایک شخصیت سے ملاتا ہوں تو یہ ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ خالصتاً حضرت کی کرامت ہے، مولانا صاحب رحمہ اللہ کی۔ وہ رشید فارسی کے نام سے تھے، جو ان کا ابا و اجداد فارس سے آئے ہوئے تھے، تو وہ اپنے سعودی تھے۔ انہوں نے میرا تعارف کرا کہ انجینئر ہیں پشاور سے، تو انہوں نے جو پشاور کا نام تو کہنے لگے نام بہت خوب بہت تو کہنے لگے ہناک فی پشاور شیخ اشرف حضرت کا ذکر کیا۔ میں نے کہا ہو استاد ہونا، مجھے وہ اس احتیاط سے کی کہ یہ پیری مریدی کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو میں نے استاد کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا نحن مریدین للشیخ، ہم تو شیخ کے مرید ہیں جی، تو استاد کہتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا جی کہ سعودی میں اور شیخ اور مرید۔ خیر میں نے ان کو کتابوں کی فہرست بتائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کل میرے آفس آ جائیں۔ وہ رابطہ عالم اسلامی کی جو تنظیم اس وقت بہت زیادہ متحرک تھی، اور بہت زیادہ ان کے پاس فنڈ وغیرہ بھی ہوتے تھے، اور تو یہ ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ منصف چلے، پھر کتابیں تو آپ کی مل گئی ہیں۔ اس نے اپنا شملہ وغیرہ باندھا اور میرے ساتھ چل پڑے گی۔ وہ ساری کتابیں اسے انہی دنوں انہوں نے فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ 38 جلدوں میں چھاپی تھی، ایک ہی کتاب وہ دی، اور یہ کہا کہ حضرت کو بھیج سکتے مہاراشٹر سے، میں ضرور بھیجیں گے۔ ایک اس کے دن ہماری گاڑی کی کمانیاں ایسی سیدھی ہو گئی تھی، اتنا زیادہ وزن، اس نے خود بھی بہت کتابیں منگوائی تھی۔ تو مولوی سے بڑے خوش ہوئی۔ اس کے بعد میری چھٹیاں تھیں، تو میں پاکستان آئے یہاں پہ حضرت کے پاس۔ میں نے کہا حضرت ہم تو سنتے تھے کہ وہ پیری مریدی کو نہیں مانتے، تو یہ جو شیخ کہہ رہے کہ نحن مریدین للشیخ، تو یہ ایک واقعہ کیا ہے جی؟ کہنے ہاں بیٹے، اس وقت ہمارا ڈھول بہت بجتا تھا۔ یہ بھی تواضع میں حضرت نے جملہ کیے جی، ہمارا ڈھول بہت بجتا تھا، یعنی چیخ نکل جاتی تھی حضرت سے اللہ کی نام سے جی۔ میں لاہور میں تھا، یہ کسی اجلاس میں آئے ہوئے تھے سرکاری طور پہ، اور مجھ سے وہ آواز نکل گئی، تو جیسے ان کی عادت ہوتی ہے وہ اٹھ گیا کہ اے حضرت یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی کہ میں نے ان کو کہا کہ
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے علم جل وساوس قلبی ذکر کا وخشیت، کہ اللہ میرے دل کی وساوس بھسم ہو جائے، رہ جائے تو صرف تمہارا نام رہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ شاید یہ وہی چیز ہو، کہنے حدیث صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے، تو آنا بس ہے کہ میں چاہتا ہوں میں تم جیسے پھر بن جاؤں۔ وہ عشق والی بات ہے جی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ حضرت نے کہا کہ میں نے اسے کہا تھا یہ تو صرف چاہنے سے نہیں ہوتا ہے، کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے جی۔ تو انہوں نے کہا میں سارے کاموں کے لیے تیار ہوں جی، جو آپ کہیں گے۔ تو وہ کچھ دن کہتے کہ حضرت آتے جاتے رہے میرے پاس، لیکن ایک دن کے کام تو نہیں ہے نا جی، سمجھ آئے گی۔ حضرت فرماتے تھے یہ شعر اکثر کہا کرتے تھے، دل لاگت لاگت لاگے، تو آہستہ آہستہ دل بیٹھتا ہے ایک جگہ اور محبت کی وہ کیفیات پیدا ہوتی ہے۔ من مانے مانے مانت ہے، یہ آہستہ آہستہ تیار ہوتے ہیں اطاعت، کثرت ذکر و دعا میں اطاعت کے لیے۔ تو وہ آخر تک جب بھی حضرت آتے تھے تو بڑے احترام کرتے تھے حضرت سے، کہ عشق جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کوئی پوچھے کہ مجھے ایک لفظ میں اسلام سمجھاؤ تو وہ عشق ہے۔ اشد حب للہ میں نے قرآن کی آیت سے شروع کی۔ تو یہ سیکھا جاتا ہے جی، سیکھا جاتا ہے جی۔ ابتدائی حصہ تو اس کا کسبی ہے، یعنی ہر فن کا ابتدائی حصہ وہ سیکھا جاتا ہے۔ میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، انجینئرنگ کالج میں جاتے ہیں، یا چھوٹے موٹے جو بھی جتنے صنعت حرفت کی چیزیں ہیں، وہ کسی ورکشاپ میں بیٹھتے ہیں، شاگردی اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس کی ابتدائی حصے ہر چیز کے فن کا وہ کسبی ہے، وہ اس سے سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انتہائی حصہ جو ہے وہ وہابی ہے، جو ہمیں حضرت مولانا صاحب رحمہ اللہ کی ٹنکی کی چوٹ پہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے عشق کے اظہار کر رہے ہوتے ہیں جی، کہ ہم بھی کسی کے عاشق ہیں جی، سمجھ آئے گا۔ تو یہ عشاق کی بھی قسم ہے۔ گزشتی مجلس ہم نے اسی بھی چھوڑے تھے تو اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ تو یہ وہ عشاق ہے کہ جو ٹنکی کی چوٹ پہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، لوگ ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے۔ تو عالم ارواح میں جو اللہ پاک نے تجلی فرمائی تھی، کیا میں آپ لوگ کا رب نہیں ہوں، کالو بلا کے ہیں، تو وہ جو عشق کا بیج ہے وہ اسی تجلی سے ہر ایک دل میں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مولود جو ہے وہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، جتنا وہ بیج اس کے دل میں ہے، لیکن وہ یہ والدین ہوتے ہیں کہ کوئی یہودی بنا دیتے یا عیسائی بنا دیتے۔ پہلا مکتب ماں کی گود ہوتی ہے نا جی، اور خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ ان کو پھر ماحول مل جاتے ہے اس کی نرشمنٹ کا، اس کے پھلنے پھولنے کے لیے۔ تو یہ جو بیج ہے یہ عشاق کے کئی قسم کے بیج پھر اللہ کی قدرت ہے نا جی، وہ اس سے تخلیق ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ جو ہمارے ہاں مشہور 4 سلسلے ہیں، یہ اس بیج کے لیے پرورش اور اس کو معالجات ہے، نہ سمجھ لوگ اس کو عقائد سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کیسے اس کو کیا جاتا ہے نا بچوں کو، جب کہ وہ مائیں کنسیو کر لیتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہیں، تو ڈاکٹر ان کی بہت سی لک آفٹر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے علاج معالجات یہ پھر 4 قسم کے طریقے معروف ہو چکے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے، اصل یہ نقطہ سمجھانے کے لیے ہے کہ چشتیوں کے ہاں چشتی پیدا ہوں اور نقشبندیوں کے ہاں نقشبندی پیدا، ایسے نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں ہمارے بزرگ کی، جیسے مرغی کا انڈا ہے، بطخ کا انڈا یا دوسرے انڈے ہیں جی،
اب اگر بطخ کا انڈا مرغی کے نیچے رکھ دیا جائے، اس کو ہیٹ اپ جو ہیٹ پہنچا رہی ہے وہ مرغی پہنچا رہی ہے، لیکن پیدا کیا ہوگا؟ بطخ بچہ پیدا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جی کہ چشتیوں کے ہاں نقشبندی اکابر پیدا ہوئے، نقشبندیوں کے ہاں چشتیوں ہائے وائے کرنے اور جیسے بتایا نا جی کہ شب بیداری بے قراری آہ کرد رنگ زرد، سمجھ آئے گا، یہ ان کی صفات ہوتی ہے جی۔ وہ ہیٹ اپ تو وہی کرنے والی ہے، لیکن وہ جو چوزا ان کے دل کے اندر جو الست برب التجلی میں بیج ہے، وہ اس کو وہ جو وہ بھی چیز ہے، وہ میں بتایا کہ ابتدائی تو کسبی ہے، کوئی اس کو ہیٹ اپ کرے گا۔ کہتے ہیں نا جی، آپ فزیو تھراپی کہتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ اسپریچل تھراپی ہوتی ہے جی، سمجھ آئے گی، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ وہ نظر اصل جو ہے نا وہ اسپریچل تھراپی ہوتی ہے، جو ان کی وہ اس بیج کو ہیٹ اپ کرتے ہیں کہ وہ پھر جب پھٹتا ہے تو پھر ایسے جیسے بتایا حضرت کی، اور کتنی تواضع سے کہا کہ ہاں بیٹے، اس وقت ہمارا ڈھول بہت بجتا تھا جی، یعنی عشق کی کمال کے اوپر پہنچے ہوئے اور اس کو ڈھول کہہ رہے تھے۔ تو یہ پھر جب بیج پھٹتے ہیں تو اس کی پھر کوئی حد حساب نہیں دے، ہوتے عاشق کے پکے۔ نقشبندی حضرات جو نقشبندی کہتے ہیں، ان کے بیج میں اخفا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی نہیں؟ وہ بچ بچا کے چھپ چھپا کے اپنا منہ بھی چھپا کے چل رہے ہوتے ہیں جی، کسی کو ہمارے عشق کی خبر نہ ہو جائے، لیکن ہوتے پکے عاشقوں کی وہ حصے میں ہیں۔ تو یہ جو پہلی تجلی ہوئی سارے عالم ارواح میں، وہ بیج ہر ایک کے دل میں ہے، اس کو پھر کسبی حصے میں جس نے اس کو یوٹیلائز کیا۔ میں اکثر سناتا رہتا ہوں، بڑے ایک بزرگ بکھر میں جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب پرلی طرف پنجاب کے سے شروع ہوتے، بکھر، عبداللہ مولانا عبداللہ عبد القادر پوری رحمہ اللہ کے وہ خاص مرید تھے۔ تو وہ اس وقت حج میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے جی، ہمارے دادا صاحب رحمہ اللہ کے حج اور حج کی بات میں ہم نے جو حجاج کے آنے کی جو تاریخ اور اس کے وہ پڑھے، کس سال کتنے حج ہوئے، 10,000 حج تقریباً، اب تو لاکھوں کے حساب سے ہر نماز میں ہوتے ہیں جی، صحیح آگے۔ تو وہ ایسے بچ بچا کے جا رہے تھے، تو میں نے اشارہ کیا اس کو، وہ آئے ملے، میں نے کہا بیٹھو آپ کو چائے پلائیں گے۔ وہ چائے کے بڑے شوقین تھے، بعد میں پتہ چلا ہے، مولانا فضل الرحمان بتا رہے تھے کہ وہ جمعیت کے بھی وہاں پہ پنجاب کے امیر تھے جی، کہتے چائے لے، پھر دوسرا پیالے، پھر تیسرا پیالے، کہتے میرے کمال سے خیر ہے، انہوں نے کہا ابھی تک طے بیٹھی نہیں ہے جی۔ وہ بڑے پیارے انسان تھے، بہت زیادہ مناقب صحابہ کے نام سے رسالہ چھاپتے تھے، بہت کمال کی وہ اس میں ارشاد کرتے تھے اصولی۔ تو میں نے ساتھ بیٹھ گیا، اس وقت جو ہمارے ترک بزرگان دین تھے، ترک اور شام سرحد ملی میں، جو شام کی طرف ہے وہ بھی اس طرف بھی ترک، وہ عربی بولتے ہیں، اس طرف والے ترکی بولتے ہیں۔ وہ حنفی سے پوچھ کے پھر مسئلہ پوچھتے تھے، انت حنفی، یہ کوئی کہتا تھا نہیں تو پھر اٹھ جاتے تھے، دوسری طرف چل پڑتے تھے۔ تو وہ آئے، اس نے کہا کہ دونوں ظاہری شکل سے تو کوئی دیندار ہے، اس سے پہلے مسافہ کیا، اور باقی ساتھی تو میرے گرد بیٹھے سمجھے تھے کہ یہ ان میں ہے، اور پوچھنا مجھ سے چاہتے تھے۔ ان سے کہا مسافہ کیا تو کہا انت نقشبندی، ان میں ترکوں میں خاص خوبی یہ ہے کہ وہ مذہب کے ساتھ ساتھ سلسلے کا بھی پوچھتے ہیں جی،
کہ آپ نقش بندی ہے، اگر کہتے تو ان کا دل بہت کھل جاتا ہے جی. ان سے مسافہ کیا تو نقش بندی. مجھے کہتے حضرت کچھ سمجھ نہیں آتی، نقش بندی ہے یا بے بندی. یہ بھی وہی نقش بندیت والی چیز جو ہے اسی میں نے کہی تو اب یک نشد دو شد، یہ بھی کہہ رہے کہ آپ نقش بندی، اب تعارف کراؤ جی. باہر کے تو یہ جو بیج پھٹتے، حالانکہ اس کو جو حرارت پہنچی وہ چشتے نے پہنچی. شیخ عبدالقادر سیلانی رحمہ اللہ نے، ہمارے کیا کہتے ہیں عبدالقادر رائے پور رحمہ اللہ، لیکن پیدا ہوئی نقش بندی جی. پھر اس نے تعارف کرایا جی، وہ چیز ثابت ہوئی کہ وہ بیج چونکہ نقش بندی کا تھا اور حرارت پہنچی چشتی انہوں نے قادریوں نے، پیدا ہوا وہ نقش بندی جی. تو یہ دو عاشقوں کی قسمیں ہیں جی. اور اس کا جو عشق کا وہ جو پھٹتا ہے بیج، وہ پھر کسی سے سنبھالا نہیں جاتا جی، ڈنکے کی چوٹ پہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں جی. تو یہ میرے عزیزوں یہ عشاق کی قسمیں ہیں. میرے زندگی کا مقصد، میری زندگی کا حاصل، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہ تھی درد دل کی یارب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا. سمجھ آ گئی. تو عشاق کی قسم پھر بہت شان والی ہوتی ہے. تو ہمارا جو اس وقت کا جو ماحول ہے وہ سیکھنے سکھانے کا کسبی، جس کو کہتے ہیں کسب، سیکھ رہے ہیں جی کہ عشق کیسے حاصل ہوگا جی. اس کے لیے سارے معالجات ہوتے ہیں. جب وہ حاصل ہو جاتے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بلوغ کے بعد آدمی نابالغ نہیں ہوتا جی. جب عشق کا مقام یہ روحانی بلوغ حاصل ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کی گمراہ ہونے کے کم چانسز ہوتے ہیں. اللہ پاک محفوظ عند اللہ ہوتے، ان کی حفاظت فرماتے. تو ان کو فشت القبر الا لما، کہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ کوئی چیز گزر جاتی ہے لیکن وہ مبتلا نہیں ہوتی جی. تو یہ وہ جو عشاق کی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر بچاتے ہیں بہت سے ابتلاءات سے. اس کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے یہ اجتماعات ہوتے ہیں، ہماری تذکیر ہوتی ہے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی ہوتی ہے. اپنے بڑوں کے واقعات سے سمجھ زیادہ آتی ہے. اس لیے میں نے حضرت مولانا ارشد صاحب کی، چونکہ ان کی سیرت کے کچھ واقعات سنا دیے، اور یہ ان حضرات کے بھی، کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ نقش بندی خانقاہ سے نقش بندی پیدا ہوں گے، چشتی خانقاہ سے چشتی، ایسے نہیں ہے. یہ تو پھر سبق تو اس نے دیے، وہ حرارت اس نے پہنچے، جس میں بتایا تھی کہ افلاک سے اتاری جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے. توحید کی یہ مساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے. وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا جو درس ہے نا جی، اور اس کے عشق کی یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ نوازوں سے، نہ کتابوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو اس ماحول میں جانا، یہ قسم ساری چیزیں ہیں. پھر اس میں بھی دو قسم کی پھر اللہ پاک شان فرمائی ہیں. ایک میں ہے کہ اللہ یشتبی، اللہ چھانٹ لیتے ہیں، چھانٹے ہوئے لوگوں کو لیے پھر اور راستہ ہوتا ہے. جیسے انبیاء ہے، چھانٹے ہوئے لوگ ہیں جس میں جائیں. اور دوسرے ہے وہ یہدی لمن اناب، کہ ان کو پھر اس راہ پہ ڈھال دیتے ہیں، یعنی جو طلب کر کے پہنچتے کسی بزرگ کی صحبت میں جی. یہ دو مختلف راستے ہوتے ہیں. پھر ہمارے بزرگوں میں بھی اس قسم کی شان والے لوگ ہیں جو چھانٹے ہوئے ہیں جی. ہمارے حضرت کی ملمبر نور المرکز نے جو ہے وہ کلید مثنوی رحمہ اللہ 16 جلدوں میں لکھی ہے جی، مثنوی شریف کی شرح. وہ فرماتے ہیں جی کہ ایک تو ہے نصوص، کہ جو قرآن میں آ گیا، اس کو نصیحتی کہتے ہیں، سمجھ آ گئی. پھر ہم تو نصوص کے پکے ماننے والے ہیں، اقوال خصوص کو بھی مانتے ہیں.
کسی اللہ والے سے کوئی چیز ثابت ہو گئی ہے، وہ بھی ایک حجت ہوتی ہے کہ ایسے کرنے سے اچھے نتائج ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اور اقوال خصوص میں تو لاکھوں میں اللہ کے ولی گزرے ہیں، کروڑوں میں اب تو ان کے اقوال کو سب کا احاطہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے جی، کہ دنیا کس کونے میں کس بزرگ نے کس وقت کیسے کیا، لیکن ان میں اقوال خصوص میں سب کا خلاصہ پھر مثنوی شریف میں ہے جی۔ مثنوی شریف کی یہ شان ہے کہ وہ سارے بزرگوں کی وہ جو جہاں کہیں بھی کچھ انہوں نے رہنمائی کے لیے کچھ فرمایا ہے وہ مثنوی شریف میں آ گئی ہے جی، اس کا خلاصہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اتنے مشغول آدمی کہ 1500 تو حضرت کی کتاب ہے، تصنیف ہے، پھر مریدوں کی اصلاح کے لیے تربیت السالک جیسی 3 جلدوں میں کتاب ہے، اور وہ اس درجے کی ہے کہ اب یونیورسٹیوں میں اسلامک سائیکالوجی کے طور پہ پڑھی جاتی ہے کہ صوفیاء نے کیسے انسانوں کی ذہنی امراض کا علاج کیا ہے جی۔ انہوں نے 16 جلدوں میں اس کی شرح کی ہے جی، وہ بھی پھر سے کچھ حصہ رہ گیا تھا تو بعد میں ان کے شاگردوں میں اس کو مکمل کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چھانٹے ہوئے لوگ ہو، تو اس کی مثال یہ ہے کہ عام طور پہ تو یہی ہے کہ بزرگ کے پاس جاتے ہیں کچھ بیٹھتے، یا فن کے ماہر کے پاس جاتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ پھر مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے، سنا ہے کہ پیاسا چشمے کے پاس جاتا ہے، یہی ہے نا جی، جب وہ کرم فرماتے ہیں تو چشمہ پیاسے کے پاس کھینچ کے آتا ہے۔ تو یہ جو اجتماع والے لوگ ہوتے ہیں، جس میں مولانا روم صاحب رحمہ اللہ بھی، شیخ وقت کو اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ جاؤ بچہ نہ سمجھے، کچھ راہ دکھاؤ، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کیا گیا کہ اللہ ہماری مدد فرما، عمر کے اسلام میں آنے کی 2 عمروں میں سے۔ تو شیخ متوجہ ہوئے مرید کی طرف کہ اے اللہ اس کو اس طرف، یہ اجتماع والے درجے ہوتے ہیں کہ اس کی طرف شیخ متوجہ ہوتا ہے، اور عام حالت میں مرید کو شیخ کے پاس گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، وہ عنابت والا راہ جو میں نے بتایا جی۔ اس طرح بے شمار اور ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے واقعہ۔ ہمارے سید سلیمان ندوی میں نے ایک دفعہ اسی پہ بیان کیا تھا جنوبی افریقہ میں، اور حضرت کے ایک صاحبہ بیٹے جو ہیں سلمان، وہ وہی جنوبی افریقہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں جی، وہ بیٹھے تھے، بہت خوش ہوئی جی سے۔ میں نے کہا سید صاحب بھی اس درجے کے لوگ تھے کہ جو چھانٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ شیخ وقت ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ آ جائے جی۔ تو مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کتابی کیڑے تھے جی، ایک اونٹ پورا لات کی کتابوں کا چلتے تھے جی، اور کسی صحت افزا مقام میں بیٹھ جاتے تھے، نہر کے کنارے یا کسی چشمے کے پاس، اور کچھ دنوں کی کھانا پینا بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، وہیں پہ یکسوئی ہو کے مطالعے میں لگے رہتے، چادر پھیلا دیتے تھے، پھر کتابیں جو ہے ترتیب سے رکھتے تھے، پھر صبح سے لے کے شام تک اسی میں کوئی ستو وغیرہ ساتھ ہو تو وہ کھا پھر اب شمس تبریز اور جو یہ ارض روم یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فارسی بولی جاتی ہے اس علاقوں میں۔ تو حضرت شمس تبریز رحمہ اللہ کو تہجد میں اس نوجوان کا منظر دکھائے گی کہ جاؤ بچہ نہ سمجھے، کچھ راہ دکھاؤ۔ پھر بہت سے محتاط حضرات تو پھر 1-2 دفعہ رکتے ہیں، لیکن چل پڑتے کہ امر ربی ہوتے ہیں جی، وہ شب بیداری والی بات ہے نہیں، الہام وغیرہ اس وقت ان حضرات کو ہوتا ہے، وہی تو رک گئی ہے، لیکن یہ چیزیں رہیں گی
ولایت کی جو ہے مقامات وہ چلتے رہیں گے. مجھے حضرت مولانا فقیر احمد صاحب نے حرم میں کہا تھا، حرمین میں نے اس دن بھی ان کو مفتی صاحب کہہ رہا تھا کہ یہ بچے نے کوئی سوال کیا تھا، یہ جو دو قسم کے سلسلے ہوتے ہیں نا، ایک یہ جو ہے تشریح کے جو یہ انبیاء جو وحی کے ساتھ اس کو جڑے ہوتے ہیں اور وہ حکم ہوتے، دوسرے اہل تشریح ہوتے ہیں اور دوسرے اہل تکوین ہوتے ہیں. یہ سوال کل کسی ان کے بیٹے نے کیا تھا جی. تو اہل تکوین ایسے ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے محبوب مقربین میں ہو جاتے لیکن بیچ میں کہیں رک جاتے ہیں، جس سے میں نے مثال دی، حضرت نے مثال دی تھی کہ جیسے بجلی کی فلکچویشن ہوتی ہے، کبھی وولٹیج نیچے اوپر ہوتی ہے تو بلب فیوز ہو جاتے ہیں جی، اور وہ پھر اسی میں رک جاتے ہیں. ان لوگوں نے ذکر اذکار شروع کیے ہوتے ہیں لیکن کسی شیخ سے باقاعدگی سے فن نہیں سیکھا ہوتا نہیں، تو وہ ایک تجلی تو آتی ہے، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ جو ذکر اذکار تو وہ فیوز ہو جاتے ہیں اسی میں، اسی تجلی میں پھر مگن رہتے ہیں جی. لیکن ہوتے تو چونکہ محبوبین میں سے ہوتے ہیں، ان کے ذمہ پھر یہ لگا دی جاتی ہے جو فرشتوں کی ذمہ ہوتی ہے، کچھ اس طرح جنات کی ذمہ ہوتی ہیں، اسی طرح نیک روحوں کی ذمہ ہوتی ہیں جی، سمجھ آئے گی. تو اسی ڈیوٹی میں ان کو شامل یہ اہل تکوین ہوتے ہیں جی. اور اس کا بڑا واقعہ سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اہل تشریح پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے جی، ان کو شوق تھا کہ ان سے بھی میں ملوں. اللہ پاک نے پھر ان کو بتایا کہ تم نیل کے کنارے پہ جاؤ اور ایسے پتھر آئے گا اور یہ ہوگا اور ایک میرے ہاں بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا، تو پھر جا کے ملو. وہ ان کے پاس گئے تو خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس ٹھہرنے سے بھی انکار کیا. اس لیے کہتے کہ شیخ وقت کو یہ اختیار ہوتے کسی کو مرید کرے یا نہ کرے، تو وہ ان کو اپنے ساتھ چلنے پہ تیار نہیں ہوتے کہ لم تستطیع وہ سے تم نہیں صبر کر سکو گے میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا آپ مجھے چلائیں تو صحیح میں صبر کرنے والا ہوں گا. یہ وہ اہل تکوین کی، تو انہوں نے جو ان کو حکم ہوا وہ کرتے رہے. اس سے صبر کہاں ہوا جی کہ کشتی جو ہے صحیح سارے کشتی اس کے پھٹے کو کھا دیا، لوگوں کو غرق کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا لم تستطیع تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے جی. باہر کے 3 واقعات کے بعد ان کو کہا جاؤ اللہ کے حوالے، تم اپنا راستہ لو، مجھے اپنے راستے میں چلنے دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کاش کہ میرا بھائی موسیٰ کچھ اور صبر کر لیتے تو بہت سے واقعات ان کے سامنے آ جاتے جی. تو یہ اہل تکوین بزرگ ہوتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. یہ فرماتے تھے کہ ان کے پیچھے نہ پڑو، اگر ان کو تکلیف پہنچ گئی تو تمہیں نقصان ہوگا، اور وہ ان کو اختیار نہیں ہوتا کہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کر سکے. جو ان کے حکم ہوتے اسی پہ چل رہے ہوتے. تو مجھے حضرت فرماتے تھے وہ فیوز ہونے کی بات ہے نا جی، جن کے شیخ ہوتے ہیں وہ آتی تو تجلی ہے لیکن وہ جیسے ہوتے ہیں نا وولٹیج سٹیبلائزر جی، تو وہ اب اپنا جھٹکا شیخ کی طرف منتقل ہو جاتے جی، تو وہ مرید بچ جاتے فیوز ہونے سے جی. اس قسم کے حرمین میں کچھ واقعات شروع ہوئے. تو حضرت فقیر احمد صاحب تو تشریف فرما تھے، وہ مجھ سے اثر کو پوچھتے خبروں نے دی کہ نا ان خبروں میں بہت سی چیزیں آ جاتی تھی. ہمارے پاس جو خط ہوتے تھے یا ان کے خاص خط ہوتے تھے اس کے جواب میں نے بتایا کہ اس کو اس قسم کی 2-4 واقعہ انہوں نے کہا فوراً مولانا صاحب کو متوجہ کرو کہ یہ ہو رہے ہیں. یہ بھی فرمائے تھے کہ اس قسم کی جب واردات ہوں تو رکو نہیں، جاؤ فوراً. جو میں نے شمس تبریز رحمہ اللہ کو بتایا نا، تو وہ یہ حضرات پھر رکتے نہیں ہیں، پہنچ جاتے اس جگہ پہ. اب اس کو دیکھتے ہیں، کبھی ایک کتاب کھولتے ہیں، کبھی دوسری کتاب کھولتے ہیں. اب
امر ربی تھا اللہ کا حکم. اب یہ سوچتے کہ اس کو میں کیسے بوتل میں اتاروں نا جی. آگے آتے پہلے پیچھے سے جائزہ لیا. میرے مولوی چمکنی کیا کر رہے ہو جی؟ انہوں نے کہا یہ تو نہ میدانی جی سیدھا سادہ دیہاتی یہ کیا جانے ان علم و نکتوں کو جی. تو چادر کے چاروں کونے جو کتابیں پڑھی ہوئی تھی جیسے پنڈ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پنڈے اتڑ لگے نا پنڈ باندھ کے اسی ندی میں ڈال دیجیے. اور اس نے رونا دھونا شروع کیا. اس وقت کل بھی نسخے ہوتے تھے جی کہ میرے ساری عمر کی اس کے اوپر آپ نے پانی پھیر دیا جی. جب حال غیر ہونے لگے تو حضرت نے پھر ہاتھ ڈالا اسی چادر کو خشک جیسے وہ تھی میں کتابوں کے ان کے اوپر وہ مٹی بھی ویسے پڑی ہوئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ. تو آخر کوئی ایچی ایسا کہ تو نہ میدانی پھر ان کے ساتھ ہو چکے مشتبہ درجے کے تھے پڑھ گئے جی. تو خود کہتے کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا مرید شمس تبریز نشد. تو یہ کسی کے بعد گھٹنے ٹیک کے ابتدائی حصہ کسبی سیکھا جاتے. وہاں بھی یہی ہے کہ جو اس کی جو تجلی عالم ارواح میں ہوئی تھی اگر وہ ہاں واہ کرنے والی تھی تو یہ چیخے گا ڈھول بجے گا جیسے حضرت مولانا سے فرماتے تھے اس وقت ہمارا ڈھول بہت بجتا بے قراری میں جیسے کب کبھی شروع ہو جاتی تھی حضرت ایک چیخ نکلتی اللہ. اور تو یہ وہ کہتے کہ اس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک یہ تکمیل نہیں ہو جاتی. وہ اشتباہ ذکر جیسے میں بتایا عمر بن خطاب ہے یا روم صاحب ہے یا ہمارے سید سلمان ندوی صاحب رحمہ ان کے بیٹے نے بہت تعریف کی بہت مجھے چوما جی کیا. ہم نے تو آج پہلی دفعہ اپنے والد صاحب کے بارے میں اتنی باتیں سن لی کیونکہ حضرت سناتے تھے دنیا میں. یہ تحریکی لوگ تھے. بانیان پاکستان کہیں یہ سب کچھ کہیں ہند کی آزادی کے کہیں عبد الماجد دریابادی عبد الباری ندوی اور سید سلمان ندوی یہ تینوں جو ہے ہند کی آزادی کی تحریک میں بھرپور سے ہمارے حسین احمد مدنی کے ساتھ یہ سارے اکٹھے کام کرتے تھے. تو عبد الماجد دریابادی نے نقوش حکیم الامت کے نام سے کتاب اپنے یعنی وہ دیکھے کہ وہ آپ بیتی لکھی ہے جی کہ مجھے سب سے پہلے اپنی مسجد کے ایک صوفی صاحب نے متوجہ کیا کہ سنا ہے کہ عبد الماجد تم کوئی تصوف کا شوق رکھتے ہو. میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے. کہا یہ تھانہ بون تو اتنا دور نہیں ہے یہاں بھی جا کے دیکھو. کہتے ہیں مترج ہیں کہ ہم لوگ تھے فوراً دماغ میں آئے کہ وہ خوش بہشتی زیور کے مسئلے لکھنے والے اس کو کیا جانے گا جی رہ جائے گی. یہ کہ ہماری مجلس میں وہاں پہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھتے تھے نا تنظیمی امور میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ تم اس کو کوئی معمولی آدمی سمجھتے ہو. وہ تو واقعی تن اس درجے کا آدمی ہے جی میں خود لے جاؤں گا تمہیں. کچھ عرصے کے بعد پروگرام بنا کے چلتے ہیں حضرت حکیم الامت کی. ہاں جی ان کے پھر بڑے ضابطے تھے جی. یہ جو میں بتایا نا کہ شیخ کو حق ہوتا ہے کہ مریدوں کی تربیت کی شرطیں بھی رکھ سکتا ہے کبھی ان کے آنے جانے پہ بھی رکاوٹ کر سکتا ہے. مقصد وہی ہوتا ہے کہ اس کو سکھانا ہے. کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ریل چلتی تھی وہاں سے دیوبند سے اور وہ صبح سے پہلے تہجد کے وقت وہاں پہ رکتی تھی تھانہ بون پہ. یہ دو عبد الباری ندوی اور عبد الماجد دریابادی اور ساتھ ہمارے حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ یہ انہوں نے پھر وہ دروازہ تو بند تھا خانقاہ کا وہاں چادر ڈال کے لیٹ گئے جی دروازے کے سامنے. یہ جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں نا کہ مکان اور زمان سے احکام بدلتے رہتے ہیں اصول فقہ کی بات ہے جی. اور ہر روز اس کا نیا ہوتا ہے ڈائمنشن ہوتا ہے جی. اب
جب یہ نئے چیزیں شروع ہو گئی منکرین سنت کی جماعتیں پیدا ہونے لگی. پہلے بزرگ کیا کرتے تھے کہ 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے مسجد کو جاتے صبح کی. حکیم الامہ نے جب یہ نئی سچویشن شروع ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اب گھر میں پڑھنے سے زیادہ افضل مسجد میں آ کے پڑھنا ہے. اور خود بھی آتے تھے اور صبح کی اذان بھی دیتے تھے اور سنت بھی پڑھتے تھے. جب دروازہ کھولو تو 3,000 کیا حسین احمد کیا غضب کیا آپ نے جی؟ آپ نے اطلاع نہیں کیا. آپ نے کہا حضرت آپ کی خانقاہ کے اصول کا اصول تو طالب علموں کے لیے، تو گھر کے فرد کے لیے کیا اصول ہوگا جی؟ وہ تو آدھی رات کو بھی آئے گا، وہ تو دستک دے گا کہ میں باہر سے آ گیا ہوئی. اور کیسے آنا ہوا اس طرح؟ انہیں کہ ان بچوں کو لائے ہوں یا یہ کچھ شوق رکھتے ہیں سیکھنے کا تصور. تو اس پہ حضرت نے کہا کہ میں تو نادم قوم ہوں، آپ تو خادم قوم ہیں. نادم اور خادم کا کیا جوڑ ہوگا؟ نادم اور خادم کا کیا جوڑ ہوگا جی؟ کہتے میں اپنے اس اعتراض پہ شرمندہ ہو رہا تھا جس کو میں سمجھتا کہ یہ خوش مسئلے لکھنے والی تو اتنا طرح تازہ آدمی ہے جی چاہے جائے گی. تو باہر کے یہ تو پہلے بیت ہو گئے اور آنا جانا شروع بھی کیا. اب سے سلمان ندوی مدراس کے جو ہے وہاں پہ ان کے مفتی اعظم بھی تھے اور ان کے خطبات مدراس بھی بڑی شان والے ہیں جی. انہوں نے سے کہا کہ تمہارے وہ پہلے والی شوخی نہیں رہے عبدالباری اور عبدالماجد، کیا ہو گیا تم لوگ کو جی؟ بیت کا تو پھر اثر ہوتا ہے نا جی. انہوں نے کہا ہم نے تو تھانہ باؤنڈ جانا شروع کیے جی. میں کہا اچھا مجھے بھی لے جاؤ. کہا ہم ایسے لے جانا نہیں ہوتا، ہم لکھیں گے کہ سید صاحب ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، وہ اجازت دیں گے اور ان کے اصول پھر آپ کو بتائیں گے جی. انہوں نے کہا اچھا لکھو. تو حضرت کا خط بھی کتابت لکھنے بہت ہے. ان کا جو شیڈول ٹائم شیڈول تھا نا یہ ایک کرامت تھی جی. اور اس میں یہ کام ہو سکتا ہے. بڑی پرلطف زندگی ہوتی جن لوگوں کی ٹائم شیڈول ہوتے ہیں. جن کی ٹائم شیڈول نہیں ہوتی ان کی بڑی بے لطف زندگی ہوتی. ان کے ایک ایک منٹ سیکنڈ بندھا ہوا ہوتا تھا کہ اس وقت میں یہ کام کرنا، اس وقت یہ کرنا، یہ کرنا جی. تب جا کے اتنے کام ہوئے ہیں جی. تو انہوں نے خط لکھا کہ ہمارے ساتھ سید سلمان ندوی بھی آنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے مجلس کے جو اصول ہے وہ ان کو بتا دیجیے. ان اصولوں میں یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں وہ کوئی ہدیہ نہیں قبول کرتے. کہ پہلی ملاقات میں آنے والے سے ہدیہ قبول نہیں کرتے. اور پہلی مجلس میں نہ تقریراً نہ تحریراً کوئی بات کی جائے گی. یہ پہلی مجلس کوئی سوال بھی نہیں کریں گے، آپ ایسے بیٹھیں گے اور کوئی لکھ کے بھی نہیں دیں گے. اگر ان کو یہ شرط قبول ہے تو پھر لے آئیں گے. انہوں نے پھر خط لکھا کہ حضرت آنے کے لیے تیار ہیں. پہلی مجلس میں جب یہ حاضر ہوئے اور پھر اپنے اپنے آرام گاہ کے خلووں کی طرف گئے تو سید صاحب ان کو کہتے ہیں کہ عبدالباری حضرت کی باتیں تو بڑی ہلکی پھلکی تھی، یعنی عام فہم ہوتی ہے نا. یہ مجلس ہوتی بھی عام فہم اس کے لیے، کوئی زیادہ علمی نکات بھی نہیں تھے. لیکن ایک چیز تھی کہ جیسے کوئی سارے مجلس میں بیٹھے کوئی کچھ پی کے بیٹھے ہو جی، مخروب مخمور ہو کے بیٹھے ہوئے جی. تو کہا کل آپ کو ایک سوال کی اجازت، کل آپ یہی سوال کر لیں. انہوں نے دوسرے نے کہا کہ حضرت ہم آئے گزشتہ روز، آپ کی مجلس تو بڑی ایک شان والی تھی، لیکن ہر ایک آدمی ایسے لگتا تھا کہ کچھ آدمی کچھ پی کے بیٹھے ہیں جی. کہاں سے صرف بیکار آدمی ہوں، کچھ بنتا نہیں ہے. خود بھی ذکر کر تو ان کو بھی ذکر کرا تو شاید اس کا اثر ہے جی، نہیں آگے نہیں. پھر تو ایسے ہوئے سید صاحب کے بس جی. حضرت علی میاں صاحب نور العمر کو تو ان کے خلیفہ بھی ہیں، جانشین بھی تھے ندوہ سے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ اندیشے تھے، ایک فکر لاحق ہوا تھا جو سید صاحب نے پاکستان جانے کی ارادہ کیا.
یہ سیڑھی سے اترتے ہوئے باب ملک کی میں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، جب وہاں حضرت مولانا اشرف خان سلیمانی جیسی شخصیت تیار ہوئی تو ہمارے سارے اندیشوں کے ازالہ ہو جائے. ایک ایک شخصیت پہ ایسی محنت ہوتی ہے اور اس کام کے بنتے ہیں. باہر کے یہ تو سیکھنے والوں کے لیے اور اشتباہ والے دونوں کی میں بتا رہا ہوں تاکہ کہیں پھر مغالطہ نہ ہو. تو یہ ہر زمانے میں رہے گا. بشر حافی کا ایسی ہے جی کہ یہ شہزادے تھے جی، اور جوانی دیوانی جیسے ہوتی ہے نا. آج کل بھی وہی ماحول ہے کہ لیٹ سوتے ہیں بچے، ساری راتیں جاگتے ہیں جی. تو یہ بھی جاگ کے تہجد کے قریب جب اللہ والے اس کے لیے اٹھ رہے ہوتے ان کے سونے کا وقت شروع ہو جاتے جی. تو وہ آئے اور لیٹ گئے اپنے. اس وقت جو اس علاقے میں اہل اللہ تھے ان کو بار بار یہ کہا ہوتا کہ جاؤ بشر کو بشارت دو کہ وہ ہمارے خاص بندوں میں شامل ہوگی. اب وہ بہت حیران کہ نوجوان خوبصورت نوجوان میرے نفس کی کوئی شرارت نہ ہو. یہی پھر مولانا فقیر سے فرماتے کہ اس کی پھر رکا نہ کرو، فوراً چل پڑا کرو. اس نے ٹالا. پھر وہ مراقبے میں بیٹھے تو کہا جاؤ بشر کو بشارت دو. وہ دوسری دفعہ تھوڑا سختی سے ہوتے ہیں اور تیسری دفعہ کیا جھک مارے میں کروں. تو پھر حضرت اٹھے جی اور وہ تو سو چکے تھے. گھر پہ دستک دی. اندر سے خاتمہ نے آواز دی کہ بشر ہے. کہ حضرت تو ابھی آ کے لیٹے ہیں اور گھوڑے بیچ کے سوئے. کہا کہ بس اسے کہو کہ حضرت دروازے پہ آئے ہوئے آپ سے ملنے کے لیے. جب اس نے حضرت کا نام سنا تو جوتے بھی نہیں پہنے. حافظ اس لیے کہتے ہیں جی، بغیر جوتوں کے بھاگتا بھاگتا دروازے تک گیا جی. اور ان کو کہا بیٹے چلو اب تو تم ہماری جماعت میں شامل ہو گئے جی. اس کے بعد جو شخصیت بنی ہے جی. تو یہ اشتباہ والے لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوں گے جی. ان کے لیے شیخ وقت کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ جاؤ ان کو راہ دکھا کے. ہم جیسے لوگوں کے لیے انابت کا راہ ہے. گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، وہ کل پرزے ٹھیک کرتے ہیں، وہ بےہنگم شاخیں جو اگ رہی ہوتی اس کو کاٹتے ہیں، تب جا کے کئی پھلدار اور سیدار بنتے ہیں درخت. تو اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت و معیت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ عشق حاصل ہو. جو میں نے بتایا نا کہ ایک ہی لفظ میں اگر کوئی اسلام کی تعریف یا اس کی جو ڈیفینیشن مانگے تو وہ یہ کہ عشق اشد حب اللہ، جو میں نے شروع کی آیات پڑھی ہے. اس کے لیے کثرت ذکر اور دوام طاعت، یہ بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو اشتباہ والے لوگ ہو، جو انابت والے لوگ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا. یہ سیکھنے کی چیزیں ابتدا میں اور انتہا میں پھر اس کی واہ بھی چیزیں جی. حضرت ایک اور مثال دیا کرتے سنا دیتا ہوں. پہلے جو ہوتی تھی نا جی دلہن کو جو ہے نا ہمارے عام کر لیے دیہاتوں میں نئی ہوتے تھے شادی بیاہ کی چیزیں بھی. اس کی دلہن جو اس کی جو عورت ہوتی تھی وہ دلہن کو تیار کرتی تھی. آج کے جیسے بیوٹی پارلر کی شکلیں ہیں. اس کو عربی مشاطہ کہتے تھے، کنگھی دینے والی عورت جو ہے. تو فرماتے تھے حضرت کہ بس یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا ان کا کام صرف بنا سنوار کے میاں کے دروازے تک پہنچا دینا. یہ جو جتنے بھی یہ مربی ہوتے ہیں ان کی نوک پلک کو درست کر لیتے ہیں، اللہ کے دروازے تک پہنچا دے. پھر وہ میاں جانے اور یہ جانے جی، اس میں پھر آگے اس کا کام نہیں ہوتا. یہ اللہ ہم سب کا عطا فرمائے. میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا